ہوتا تھا نا کہ جی وہ آتے ہیں بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. سو واٹ واز دیٹ اباؤٹ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے پیدا ہوتے تھے انٹرسیکس, وہ ان کے پیرنٹس خواجہ سراز کو بلا لیتے تھے کہ یہ بھئی ہمارے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو گیا تو آپ اس کو لے جائیں. گورنمنٹ نے پچھلے سال ایک نیا قانون, میڈیکل سائیکولوجیکل فیسلٹیز ہوں گی, کچھ اس پہ ہلچل ہوئی ہے؟ ابھی تک ایسا ہوا نہیں. تو they weren't really aware of the قانون. السلام علیکم, ویلکم ٹو بی مائی گیسٹ ود حنا حفیظ اللہ اسحاق. آج ہم اپنے پچھلے پروگرام کی جو ٹرانسجینڈرز پہ تھا اسی کی کنٹینیویشن میں بات کریں گے. میرے ساتھ آج موجود ہیں خوشی. خوشی ان کا اصل نام نہیں ہے, فار پرسنل ریزنز شی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ, لیکن خوشی از ٹرانس رائٹس ایکٹیوسٹ اور the writer, director and founder of a theatre group called Nautanki. Welcome to the program, Khushi. Thank you so much. And thank you so much for agreeing to do this. Thank you. My pleasure. Khushi, پچھلی دفعہ پروگرام میں مانی was here. میں نے سوال پوچھا تھا کہ خواجہ سرا کے حوالے سے, تو he said کہ he is not qualified enough کہ وہ خواجہ سرا کو صحیح طرح ایکسپلین کر سکیں. تو سب سے پہلے تو I would like to take the thread up from there کہ خواجہ سرا کو ہمارے لیے ایکسپلین پلیز کر دینا. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ جو خواجہ سرائیت ہے یا جو خواجہ سرا ہے دیٹ از اے کلچرل تھنگ. ٹھیک ہے, آپ مغل ایرا سے دیکھیں, پری کلونیل جو ایرا ہے اس سے دیکھیں تو پیپل لائک اس ور دیئر, ٹھیک ہے, کہ جو خود کو خواجہ سرا آئیڈینٹیفائی کرتے تھے اور وہ ایک کلچر بن گیا. یہ لوگ کورٹس میں ہوتے تھے, یہ لوگ ودھائی پہ جاتے تھے, ٹولی پہ جاتے تھے. ودھائی اور ٹولی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل وہ تھوڑا سا ماڈرنائز ہو گیا ہے, لیکن یہ کہ جو لوگ بچے کی پیدائش پہ جاتے تھے اور یہ وہ اٹ از رننگ ان دس پرٹیکولر ریجن, مطلب یہ انڈس ویلی کی یہ خصوصیت میں ہے ایک سارا کچھ. پھر کولونیل جب سسٹم آ گیا تو کولونیل سسٹم میں آپ کے اندر مطلب آپ کے قانون کے اندر سیکشن 377 لاگو ہو گیا, جس کے اندر کسی بھی وہ جو اٹ ایکسپلینز الاٹ. اس کے بعد تھوڑی سی گوروں کی طرف سے وہ ایک جو جینڈر سیگریگیشن والا جو چیز تھا نا, وہ آ کے ان لوگوں نے یہاں پہ مطلب پیش کی, کیونکہ وہ یہاں کے جو رہنے والے لوکلائٹس تھے یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا. تو اس جینڈر سیگریگیشن کی وجہ سے آج جو آپ کو اتنی زیادہ وہ جو ایک بیریئرز نظر آتے ہیں, میرا خیال ہے اس کی وجہ سے یہ سارا قانون بھی لے آئے تھے, کرمنل ٹرائبز ایکٹ لے آئے تھے, اس کے تحت انہوں نے وہ سارا کچھ کیا. تو پھر خواجہ سرا جو ہے دیٹ از اے کلچر, دیٹس اے کلچرل تھنگ. مطلب ہر ٹرانسجینڈر خواجہ سرا نہیں ہوتا, اور جو ہے وہ جو خواجہ سرا وہی لوگ ہیں جو کہ ایک مخصوص کلچر کے اندر, مطلب اٹس اے کمپلیٹ سسٹم جس کے اندر مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی بڑے گرو کو یا کسی ڈیرے دار کو اپنی جو ہے چٹائی پکڑانی ہوتی ہے. چٹائی از بیسیکلی ایک ٹوکن منی ہوتا ہے جو آپ کسی کو دے کے اس کی شاگردی میں آ جاتے ہو. تو جو گرو ہوتا ہے یا ہوتی ہے, he or she is the man of the house or the woman of the house, she runs the house, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر سارے لوگ آتے ہیں. مطلب ایک کائنڈ آف وہ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو اپنے سے بڑے بندے کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے. لائک آپ نے اس کو پیسے بھی لا کے دینے ہیں جو آپ کما رہے ہیں, اپنا شیئر آپ نے دینا ہے, گھر بھی چلانا ہے آپ نے, اور اس کے ساتھ آپ کا جو وہ چل رہا ہے جو ودھائی اور ٹولی والی چیزیں اس میں بھی جانا ہے. تو وہ سارا جو کچھ ہے وہ خواجہ سرا کلچر میں آتا ہے. کوئی بھی انسان اس کلچر میں آ کے خود کو ٹرانسجینڈر پلس خواجہ سرا آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. اب یہ جو چیز ایک وہ چلتا آ رہا تھا کہ خواجہ سرا آ کے بچوں کو اٹھا کے, ہماری مسکنسیپشنز یا جو ہمارے کلچرل ایک وہ لوگوں کے, آئی نیڈ ٹو آسک دس کیونکہ لوگ ہمارے فیئرفل بھی ہیں یہاں نا تھوڑے ود رسپیکٹ ٹو ٹرانسجینڈرز, اور کیونکہ آگہی نہیں ہے تو فیئر آف دا ان نون ہے. سو وہ ایک ہوتا تھا نا کہ جی وہ آتے ہیں بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. سو واٹ واز دیٹ اباؤٹ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, بچوں کو اٹھا کے لے کے نہیں جاتا کوئی بھی, ٹھیک ہے. پہلے وقتوں میں, ابھی کا تو کیونکہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ اس طرح کے کوئی بھی کیسز ابھی آج کل میں نے نہیں سنے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ انٹرسیکس پیدا ہوتے تھے,
ٹھیک ہے. اب انٹرسیکس بیسیکلی تھرڈ سیکس ہے, تو وہ جو بچے پیدا ہوتے تھے انٹرسیکس, وہ ان کے پیرنٹس جا کے خود دے دیتے تھے, یا خواجہ سراز کو بلا لیتے تھے کہ یہ بھئی ہمارے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو گیا تو آپ اس کو لے جائیں, تو آپ اپنے ساتھ اس کو رکھیں. فیملیز کی ایکسیپٹنس نہیں تھی, تو اور یہ میں بہت پہلے کی بات کر رہی ہوں جب یہ کیسز آتے تھے. ہاں, اب کیونکہ اس طرح سے اب تو مطلب میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے, اور لوگ نہیں دیتے اپنے بچے کو, مطلب اب اس طرح سے اویئرنیس بھی آ گئی ہے نا, تو اب اس طرح سے کچھ نہیں ہے. اب جو لوگ خواجہ سرا کلچر میں ہیں, وہ مطلب وہ آپ اپنے شعور سے خود جو مطلب اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, وہ اس کلچر میں جا رہا ہے, جو نہیں کر رہا وہ اس کلچر میں نہیں جا رہا. جو آؤٹ کاسٹ بھی ہیں پرابلی اپنی فیملیز سے, یا ہو جاتے ہیں آفٹر کمنگ آؤٹ ایز واٹ دے آر, جن کو ایکسیپٹنس نہیں ملتی اپنی فیملی میں, اپنی سوسائٹی میں, سو دے گو ٹو دا خواجہ سرا کلچر. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ خواجہ سرا کلچر از اے سیف زون فار پیپل لائک, مطلب ایسے لوگوں کے لیے ایک شیلٹر ہوم ہے یا سیف زون ہے کہ جہاں پہ ان کو فیملی کی ایکسیپٹنس نہیں مل رہی ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ ان کے اپنے بہن بھائی اور اپنے ماں باپ ان کو خسرا یا ہنجڑا کر کے کہہ رہے ہیں, گھروں میں بند کیا ہوا ہے, مطلب مار رہے ہیں کہ ٹھیک ہو, جو بجلی کے شاکس دیتے ہیں کچھ لوگ کہ مطلب اس کے اندر کوئی پرابلم ہے ذہنی یا جسمانی تو یہ ٹھیک ہو جائے. مطلب یہ تو جینڈر ہے نا, مطلب روح ہے آپ, تو وہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. لیکن وہی اگین کہ مے بی لائک یو سیڈ کہ کوئی بیماری ہے جو شاید جھٹکے جھٹکے دیں گے, 2-4 چپیڑے لگائیں گے تو شاید اس کے دماغ سے فطور نکل جائے گا, جبکہ یہ فطور نہیں ہے. سو دیٹس واٹ دا پیپل نیڈ. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ جو نوٹنکی ہے, آئی لو دا نیم بائی دا وے, یہ جو نوٹنکی ہے یہ کیا ہے؟ نوٹنکی تھیٹر بیسیکلی ایک انیشیٹو تھا 2017 میں. آئی واز ورکنگ فار این آرگنائزیشن, اور اس کا کلوجر ہو رہا تھا 2017 دسمبر میں, کیونکہ میں ایز اے کوآرڈینیٹر جاب کر رہی تھی, ڈراپ ان سینٹر کوآرڈینیٹر تھی وہاں پہ, تو کونسلر ٹائپ کی جاب تھی اس میں. تو مجھے بہت زیادہ لوگوں سے نا ملنا ملانا ہوتا تھا, کمیونٹی کے لوگوں سے, اینڈ ایوری بڈی ہیز اے ڈفرنٹ اسٹوری ٹو ٹیل. مطلب دے ور ناٹ ہیپی پیپل, مطلب ہر کوئی وہ جو سیف اسپیس ہم نے بنائی ہوئی تھی اس میں جو لوگ آتے تھے, دے یوز ٹو شیئر دیئر پرابلمز, دیئر اسٹوریز. کسی کے ماں باپ نے اس کو مارا ہے, کسی کی بہن بھائی نے اس کو مارا ہے, کسی کے بھائی نے اس سے جائیداد لے لی ہے, یہ وہ جسٹ آن دا بیسس آف جینڈر ڈسکریمنیشن اینڈ آل. تو وہ ساری اسٹوریز میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں اکٹھی ہو رہی تھیں. اور جب یہ کلوجر تھا تو اس میں وی ور ٹول کہ آپ کچھ ڈفرینٹ کریں اور یہ وہ سارا کچھ, تو آئی کیم اپ ود دی آئیڈیا کہ ہم کیوں نہ تھیٹر پلے ہم ایک کرتے ہیں. تو ہم لوگ کیونکہ HIV ایڈس کے اوپر کام کر رہے تھے, تو آئی ٹاک ٹو فیو آف مائی فرینڈس جو کہ میرے ساتھ دے ور مائی کلیگز اور کمیونٹی میں سے تھے, تھوڑے زیادہ ایکٹیو تھے, فیلڈ ورکرس تھے. تو آئی اسپوک ٹو دیم اینڈ آئی ٹولڈ دیم کہ ہم اس طرح کی ایک چیز کرتے ہیں, تو ہم لوگ, میں تم لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کیسے کرنا ہے. تو آئی روٹ اے اسٹوری اینڈ آئی ٹاک ٹو دیم اباؤٹ اٹ, اور ان سے ان کے انپٹس وغیرہ لیے, وہ سارا کچھ ہوا. تو وی فائنلی کیم اپ ود دا نیم امید. This was our very first play. It was about HIV and AIDS, and this was a story of a transgender woman who gets affected by HIV and AIDS, and she is in love with this guy who actually becomes her savior, and she thinks, or she assumes that she maybe if the guy finds out to wo usko chhod dega, but eventually he doesn't leave her, and he tells her کہ اچھا وہ کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ نہیں بھائی HIV is not something کہ جس سے تمہیں شرمندگی ہو, مطلب لیٹس فائٹ اٹ ٹوگیدر. سو دس واز دی لیسن, دس واز دا مورل آف دا اسٹوری اور دا پلے. تو اس کے بعد پھر اٹ اسٹارٹیڈ گوئنگ آن, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کانٹیکٹڈ اس, جیسے لامس اور FC وغیرہ میں ہم لوگوں نے پرفارم کیا اور وہ سارا کچھ. تو وہ ایک چیز فارم ہو گئی. اس کے بعد پراپرلی اس کو لے کے چلنا میں شروع ہو گئی. آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ, اس کے بعد ہم لوگوں نے چائلڈ ابیوز کے اوپر ایک پلے کیا. So it's just not about transgenders, it's about the social issues going on around us. It's about the social issues, but we transgender component کے ساتھ, کہ transgender component کے ساتھ, کیونکہ چائلڈ ابیوز میں بھی ہم لوگوں نے transgender کے کون سے ایسے بچے ہیں جو کہ بعد میں شاید اس سیکس ورک میں یا اس میں آ جاتے ہیں, لیکن انیشیلی دے آر بینگ ابیوزڈ اور دے آر بینگ ریپڈ بائی دیئر فیملی. شروع کہاں سے ہوتا ہے نا ان کی بیسکلی کہ جو ساتھ چلتی ہے کہانی کسی انسان کے ساتھ. یو ور ٹیلنگ می, ویسے خوشی وی ول ڈو اے پروگرام آن ایڈس ویری سون انشاءاللہ. You were telling me that now your Nautanki theatre is not only confined to transgender issues. Abhi climate change وغیرہ کا. Exactly. Abhi we've joined hands with Puan. It's a network by
آف US alumni. تو ان کے ساتھ ہم لوگوں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر کیا تھا. نیم آف دا پلے واز چڑیوں کا بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. تو دس از دا اسٹوری آف اے درخت, اے ٹری who tells his story کہ مطلب اب کیونکہ وہ کٹ چکا ہے تو اس کے جنگل کی جگہ پہ اب ایک گھر بن چکا ہے. What a lovely concept. تو وہ سارے پلے میں ہی از ٹیلنگ ہز اسٹوری. اور وہ پھر جو ایک بچہ ہے جس اس درخت کی جگہ پہ جس کا کمرہ بن گیا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ جہاں پہ تم رہ رہے ہو یہ میرا گھر تھا, اور وہ سارا کچھ. It's a lovely medium to masses کو awareness دینے کے لیے, lovely medium. So یہ جو theatre ہے تو is a public is it open for public? It is, yeah. تو کہیں بھی ہوتا ہے. We've performed in الحمرا many times, قذافی میں perform کیا ہے. Educational institutes کے ساتھ normally ہم لوگ زیادہ اس وجہ سے perform کرتے ہیں because we don't have funding for this particular thing. تو ہم لوگوں کے وہ جو constraint ہوتے ہیں financial, تو اس وجہ سے ہم لوگ اپنی طرف سے venue hire نہیں کر سکتے. تو we somehow or the other we have to make collaboration with the people کہ جو ہم لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں اس طرح سے. اور لیکن 3-4 دفعہ ہم لوگوں نے کیا ہے. HRCP میں ہم لوگوں نے ایک پلے پرفارم کیا تھا that was about gender dysphoria and the name was بہروپیہ. تو دیٹ went really good. اور وہ بڑا اچھا کانسیپٹ, بہت اچھا تھا, لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اس کو. تو ابھی دوبارہ لمس میں ہم لوگ پرفارم کرنے لگے. اٹس دا سیم پلے بہروپیہ انشاءاللہ. ہاں, تو وہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ خوشی, ابھی گورنمنٹ نے پچھلے سال ایک نیا قانون آیا ہے وہ جو ٹرانسجینڈر پرسنس کے لیے, اس میں بڑی چیزیں ہیں, گورنمنٹل آبلیگیشنز بڑی ہیں کہ جی پروٹیکشن سینٹرز بنائیں گے, سیف ہاؤسز بنائیں گے, میڈیکل سائیکولوجیکل فیسلٹیز ہوں گی, ڈھیر ساری پرزنز میں الگ سیلز ہوں گے, ووکیشنل ٹریننگ ہوگی, اویئرنیس دیں گے میسز کو, بزنس میں ٹرانسجینڈرز کو سافٹ لونز دیں گے. سو ڈو یو تھنک کچھ اس پہ ہلچل ہوئی ہے یا ابھی ہم اپنی جتی لب رہے ہیں جیسے کہتے ہیں؟ سو بس ہلچل ہی ہوئی ہے. چلو ہلچل از اے گڈ تھنگ, زندگی تو ہے نا, مر تو نہیں گئے, مر نہیں گئے. ہاں, ابھی جو ہم لوگ ریکارڈنگ سے پہلے جو ہم لوگ بات کر رہے تھے نا کہ آپ نے 2-3 سیمینارز کر لیے, ورک شاپس کر لی, یہاں پہ بلا لیا, وہاں پہ بلا لیا, تو ابھی تک تو وہی سب کچھ چل رہا ہے. ہاں, نوٹنکی, ہاں, ابھی تک وہی چل رہا ہے. امپلیمنٹیشن میں بھی سلو ہے, بٹ اس کے لیے آئی وڈ سے ابھی ہم لوگوں کی ایک میٹنگ تھی ود FPAP, اس میں کافی زیادہ پارلیمنٹیرینز وغیرہ آئے ہوئے تھے اور ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز آئے ہوئے تھے کافی جگہوں سے, اور گورنمنٹ کے جو لوگ جو پاپولیشن کنٹرول کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ سارے لوگ تھے. تو آئی اسپوک ٹو دیم کہ بھائی اس کے پریویس گورنمنٹ کے بھی لوگ تھے, تو آئی آسک دیم کہ دیکھیں یہ جو قانون ہے یہ لیجسلیٹ تو آپ کی گورنمنٹ میں ہوا ہے, لیجسلیشن آپ کی گورنمنٹ میں ہوئی ہے, تو آپ لوگوں کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, آپ نئی گورنمنٹ سے آ کے کویسچن کر سکتے ہو اباؤٹ دیز ایشوز کہ بھائی ان کے اوپر کیا ہوا ہے, امپلیمنٹیشن کہاں تک پہنچی ہے, تو آپ لوگوں کا کیا ہے. بٹ یو نو دے ہیو ڈفرنٹ سائڈ آف دا اسٹوری, وہ اپنی چیز بتاتے ہیں اس طرح سے کر کے, لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں. جب یہ چیز ہو رہی تھی تو پیمز میں انہوں نے سیپریٹ وارڈز کا اعلان کیا, میڈیا پہ اوپر خبر چل گئی اور وہ سارا کچھ ہوا. آئی ڈونٹ نو پیمز کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ ابھی تک وہ وارڈز ایکٹیو ہیں یا نہیں, یا وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں یا نہیں, لیکن اف یو گو ٹو ہاسپٹلز, یہ جو بڑے شہروں میں میٹروپولیٹن سٹیز کی اگر آپ بات کریں, لاہور کی, جناح وغیرہ کر لیں, جناح کا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. آئی وینٹ ود اے کلائنٹ وہاں پہ, ہم لوگوں کے جو یہ جو CBO کے جو کلائنٹس تھے, تو you know they weren't really aware of the قانون. They didn't know. They probably didn't even know how to deal with and they asked the same question کہ مطلب آپ مردانہ وارڈ میں ہم آپ کو ڈالیں گے زنانہ وارڈ میں, and you know they were kind of laughing کہ ہاں ہاں اچھا بتائیں پھر. So یہ بے حسی اور یہ جو ہے نا شودھ پنا, exactly that's the right word, that's the right word. I'm sorry for using this word, لیکن that's exactly what it is. کہ ہمارے جو دریچے میں بار بار کہتی ہوں یہاں سے اتنے بند ہیں اور ہم اپنی اس ذہنیت سے باہر نہیں آتے, اور ہم لوگوں کا مذاق اڑا کے یا اس چیز کو پتہ نہیں اپنے لیے آگے میرے خیال سے بندوبست کر رہے ہیں کہ آئی ہوپ کہ اللہ کی ذات ہے اور وہ دیکھ رہی ہے اور کہیں یہ جزا کا سزا کا ہوگا. لیکن یہ تو صرف ہاسپٹلس وغیرہ میں سوچ رہی تھی, اور کتنے ایشوز ہیں لائک پبلک ٹوائلٹس.
پبلک ٹوائلٹس کا بہت لائک ہاں کہ ویئر ڈو یو گو. جب آپ ادھر جاؤ گے فیمیل میں دے ول بی انکمفرٹیبل, میلز میں جاؤ گے یو آر putting your safety at risk. So مطلب یہاں پہ جینڈر نیوٹرل ٹوائلٹس ہوتے ہیں. جینڈر نیوٹرل چیزوں کا ابھی کانسیپٹ یہاں پہ پاکستان میں آیا نہیں. بہت کم جگہ ہیں جہاں پہ میں نے تھوڑے سے کارپوریٹ سیکٹر میں اور ایک دو جگہوں پہ اور میں نے جینڈر نیوٹرل ٹوائلٹس وغیرہ کی چیز دیکھی ہے, باقی جگہوں پہ میں نے دیکھی نہیں ہے. لیکن دین اگین حکومت کا فرض ہے ٹو اسپریڈ اویئرنیس. مطلب اف یو ہیو اے قانون یو نیڈ ٹو ٹیل پیپل دیٹ وی ہیو دس ایکٹ اینڈ ناؤ وی ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگلی, کیونکہ یہ چیز ہے امپلیمنٹیشن ہے اس کی, اس کے لیے پریشر گروپ فارم کرنا پڑے گا. این جی اوز آن دی ادر ہینڈ آر ایکٹنگ ویری ایکٹیولی and they're very actively participating. They are doing that. They need to push the government. Khushi, there was an incident at PC Bhurband. I was skimming the web and I saw that کہ اپیرنٹلی خیر میں کیا اس انسیڈنٹ کا بتاؤں, خود ہی بتاؤ کہ کیا ہوا تھا. اچھا وہ یہ تھا کہ we were in Bhurband. There was a group of friends I was with and scene یہ ہوا کہ one evening we decided to go to PC to have coffee and all. So we went there. We had a trans man with us as well who was sitting on the front seat. تو وہاں پہ ان کا پالیسی ہے کہ دے چارج یو 1000 روپی ٹو گو ان, اور وہ جب آپ اندر جاتے ہیں تو وہ آپ کا کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. خیر وی باٹ دا کوپنس اور وہ سارا کچھ. when some of us spoke, مطلب I guess I spoke up اور کوئی اور بھی تھا میرے ساتھ, تو you know they looked into the mirror کہ اچھا آپ ہیں. تو then they were like کہ ایک منٹ. So we stayed there for a minute or two and then this security guy came back to me and he said that sorry آپ اندر نہیں جا سکتے, ہماری پالیسی نہیں ہے. And I was like کہ کیا مطلب پالیسی نہیں ہے. And he was like کہ نہیں وہ ہم نے اندر سے بات کی, ہماری پالیسی نہیں ہے, ہم آپ لوگوں کو اندر نہیں. He didn't even know the word transgender. اب وہ سیکورٹی انچارج تھا جو وہ جو سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جو ایک تھوڑے سے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. He said that. میں نے کہا میں تو اس طرح نہیں جا رہی. میں نے کہا let me talk to somebody inside the hotel. انہوں نے خیر اندر میری بات کروائی. تو وہ جو اندر والا جو ایچ آر مینیجر تھا ان کا, یا جو بھی تھا اس وقت جو بندہ ڈیل کر رہا, he said it very politely in a good manner, but he said that sorry ma'am, we have a policy to not let transgender people in the hotel. And I was like, are you serious? Who made this policy? And can you show me that paper? Secondly, how does policy trump the constitution یا the law? اگر پی سی کوئی پالیسی بنا کے بیٹھا ہے جس بھی اپنے ہوٹل کے لیے یا جہاں کے لیے بھی, کانسٹیٹیوشن آپ کو اکوالٹی دیتا ہے. یہ جو پروٹیکشن کا لا آیا ہے, ٹرانسجینڈر پرسنز رائٹ ٹو پروٹیکشن ایکٹ آیا ہے, اس میں جگہ جگہ لکھا گیا ہے کہ یو ول ناٹ بی ڈینائڈ ایکسیس ٹو اینی پبلک پلیس آن دا بیسس آف یور جینڈر. اور اس کی ایک ریڈریسل میکنزم دیا ہوا ہے کہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن میں آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. کی پھر فائل کمپلین فائل کرنے سے پہلے ہی ارلی ان دا مارننگ دے سینٹ اے ہول بنچ آف پیپل کہ جن میں کہ ان کے ڈائریکٹرز وغیرہ اور وہ سارے لوگ آ گئے. آئی گاٹ اے کال فرام ہاشو گروپ اور انہوں نے کہا کہ نہیں وی آر لوکنگ ان ٹو دس ایشو, ایسا کچھ نہیں تھا, دیر واز سم مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ آل دیٹ. دین دے کائنڈ آف اپالوجائزڈ, ان کی ای میل آ گئی اور وہ سارا کچھ آ گیا. اور یہ سارا کچھ ود ان لائک 5 to 6 hours ہوا. مطلب میرا خیال ہے 12-1 بجے میں نے کوئی پوسٹ ڈالی تھی رات میں, اور مطلب 9-10 بجے وہاں سے اگلے دن ان کا وہ سارا کچھ ہو گیا تھا. تو خیر بڑا انہوں نے اپالوجائز وغیرہ کیا. اینڈ یو نو اس پوسٹ کی وجہ سے آئی روٹ این ای میل ٹو ہاشو گروپ, اور آئی ہیڈ فرینڈز دیئر ایز ویل. ہاں تو ان لوگوں نے پھر دے کالڈ اپ ارلی ان دا مارننگ اینڈ دے سیڈ دیٹ وی ڈنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ ہیپننگ اوور دیئر اینڈ وی آر ریئلی سوری, وی اپالوجائز دیٹ دس تھنگ ٹک پلیس. خالی سوکھی معافی یا کچھ کمپنسیشن بھی؟ کمپنسیٹ انہوں نے یہ کیا دیٹ دے کالڈ اس اوور ایٹ دا ڈنر. وی ور ریلکٹنٹ انیشلی ٹو گو بیکاز مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ مطلب اس چیز کا بدلہ ہم لوگ جا کے ان کی طرف کھانا کھا لیں یا یہ وہ. مطلب آئی ایم اے پرسن کہ جو تھوڑی سی مطلب آئی گو ود دا پرنسپلس. تو خیر وہ یہی ہوا کہ دین وی ہیڈ اندر ایشو اوور دیئر. ون آف آور کمپینین
اس کو تھوڑا سا ہارٹ کا ایشو تھا, تو اس طرح کا کوئی سین ہوا, تو وی ہیڈ ٹو, کیونکہ وہاں پہ کوئی ہاسپٹل وغیرہ نہیں تھا, تو وی کالڈ دیم اینڈ وی آسکڈ فار ہیلپ اینڈ دے کیم ٹو ریسکیو, اور وہ اپنے ڈاکٹرز اور وہ سارا جو پیرامیڈیکل ان کا اسٹاف تھا وہ ساتھ لائے, تو وہ پھر وہ ہوا. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں, دین دے سینڈ دی انویٹیشن اگین کہ آپ پلیز ہمارے ساتھ ڈنر کریں. تو وی ٹک, دین آئی میڈ شیور کہ آئی ایم ٹیکنگ دا رائٹ پیپل ود می. میں نے وہ ساری کمیونٹی جو کہ اتنی زیادہ جس کمیونٹی کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے کہ آپ تو آ سکتے ہیں باقی لوگ نہیں آ سکتے, آئی ٹک along with یہ بھی ایک ایشو ہے. میں جو پہلے کہہ رہی تھی, آئی تھنک جو جنرل پاپولیشن ہے ہماری طرح کی, میں اپنے آپ کو جنرل پاپولیشن بھی نہیں, میں کیا کہوں گی اپنے آپ کو کم فہم آدمی, عورت میری طرح کا, کہ جو ہم, آئی تھنک مین ایشو یہ ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی, حالانکہ خواجہ سرا ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, we've grown up with this, لیکن like I was saying کہ ایک کمپوننٹ ہے, شاید ہم لوگوں نے کہانیاں اتنی سنی ہوئی ہیں, اور جب آپ ابھی بھی لاہور کی کسی بھی سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ اور وہاں 4-5 خواجہ سرا آئیں گے, وہ بینگ بینگ آن یور ونڈو کریں گے, تو وہ ایک فیئر, ایک ڈر بھی انسٹل کرتے ہیں نا لوگوں میں. اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے نا کہ جی یہ بدوا دیں گے تو ان کی جو بھی ہوتی ہے وہ سچ ہو جاتی ہے, تو ان سے ڈرو, ان سے بیسکلی یو ویری آف دم, آپ انایزی ہوتے ہو. سو مے بی وہ ٹرانسجینڈر کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف جب لوگ سوچتے ہیں وہ صرف خواجہ سرا جو اپیرنٹلی ان کو نظر آتے ہیں, جو زیادہ ویزیبل ہیں ہماری سڑکوں پہ, دے ڈونٹ ریئلائز کہ ٹرانسجینڈر تو ایک بہت بڑی ٹرم ہے, واسٹ ٹرم. اور دوسرا یہ ہے کہ سم آف, اب کچھ لوگ کہتے ہیں, اب نہیں, کچھ عرصہ پہلے وین وی اسٹارٹیڈ یوزنگ دس ٹرم تو لوگ کہتے تھے کہ اٹس اے ویسٹرن ٹرم, ہم تو خواجہ سراز کو جانتے ہیں, اٹس اے ویسٹرن ٹرم. مطلب آئی ایم اے پارٹ آف دس خواجہ سرا کلچر مائی سیلف, اور آئی ایمبریس دا کلچر, کیونکہ 2-3 سال پہلے جب مجھے لگا کہ نہیں, دس از سم تھنگ آئی شوڈ گو ان ٹو, مطلب اس سے پہلے آئی یوز ٹو آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز ٹرانس, اور اب آئی ڈو آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے خواجہ سرا ٹرانسجینڈر, کیونکہ آئی تھنک اٹس اے کمپلیٹ کلچر. وہ جو چیز آپ کر رہی ہیں, بیگنگ والا سین, وہ آپ دیکھیں کہ ایک سوسائٹی, ایک کمیونٹی جو اتنی زیادہ سپریس رہی ہے اتنے عرصے میں, اور مطلب پچھلے 50-60 سالوں میں آپ نے اس کمیونٹی کو پوچھا ہی نہیں کہ ان کے ایشوز ہیں کیا, آپ نے ان کو انسانوں والے جو وہ ہوتے ہیں نا لیگل رائٹس, آپ نے وہ دیے ہی نہیں ہیں. تو جب اکنامکلی ایک کمیونٹی اتنی ویک ہو جائے گی, دین دے ول کم آؤٹ آن روڈس. آپ اپنے بچپن کی آپ دیکھیں کہ آپ کو 20-25 ایئرس پہلے یہ لوگ روڈس پہ نہیں ملتے تھے, کیونکہ تب اکنامکلی یہ لوگ اس طرح سے اسٹرینتھن تھے کہ ودھائی کلچر اور جو ٹولی کلچر تھا وہ بہت زیادہ تھا, ٹھیک ہے, تو ان کا جو وہ بزنس تھا وہ آرام سے چل رہا تھا. جب چیزیں ختم ہونا شروع ہوئیں, جب یہ چیزیں ماڈرنائز ہونا شروع ہو گئیں, تو آپ کو اپنے سروائیول کی جنگ لڑنے کے لیے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. ہینس دا گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ چیزیں, اور ابھی میں نے دیکھا بڑے بڑے اچھے انیشیٹیوز ہیں, اب تو بہت اچھے انیشیٹیوز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے, اخوت کا بھی کوئی ہے, بہت زبردست سے انیشیٹیو. اس کے علاوہ پریویس گورنمنٹ میں ٹفٹا اور نیفٹیک والوں کی طرف سے ووکیشنل ٹریننگ وہ تھے, ان کو بھی میں لیڈ کر رہی تھی, وہاں پہ کچھ لوگ گئے. ابھی ڈفرینٹ کارپوریٹ سیکٹرز میں کافی لوگ جو ہیں ووکیشنل ٹریننگز دے رہے ہیں, جابز آ رہی ہیں, تو اب تو تھنگز آر چینجنگ. وی آر ٹرائنگ اینڈ میکنگ شیور دیٹ people who do not have a proper sustainable source of income, we are trying to adjust those people into different things, ان کی کیپیسٹی کے مطابق ان کو ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم لوگ ایڈجسٹ کریں, تو ہوپ فلی تھنگس ول گیٹ چینج. لیکن یہ جو پچھلے 10-20 برسوں میں جو ڈراسٹک چینج آئی ہے ہمارے ملک کی اکانومی میں, دیٹ ہیز افیکٹڈ آر کمیونٹی ایز ویل. تو یو نو وین یو ٹاکنگ اباؤٹ دا بیگرز آن دا اسٹریٹ, تو وہ جو آپ آج دیکھ رہی ہیں وہ ایک پچھلے 10-20 سالوں کا گیپ, مطلب بیگج ہے جو اب نظر آ رہا ہے سڑکوں پہ. بالکل. تھینک یو سو مچ خوشی. یہ تو تھے حالات. امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ آگہی آ گئی ہوگی کہ ٹرانسجینڈرز, خواجہ سراز کیا ہوتے ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں. اب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے, حالانکہ اب میرے خیال سے حکومت کو بھی جاگ جانا چاہیے اور اپنی جُتی لب لینی چاہیے, اور جو تو قانون میں دی گئی ہیں پروٹیکشنز اور جو وعدے ہیں اور
ان کو اب وفا کر دینا چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جو پرائیویٹ انڈیویجولز ہیں, جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں, ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنی تمام مارجنلائزڈ کمیونٹیز کو اپ لفٹ کریں. آپ کی ایک سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی بھی ہے. لیکن ایز انڈیویجولز میرے خیال سے ہم جو ڈرتے ہیں, اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ تھوڑا اب ہم ٹھہریں, سوچیں اور یہ ایکسیپٹ کریں کہ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں, یہ ہمارے اپنے بہن بھائی, اپنے لوگ ہیں. Just because they are born with a different gender or they identify with a different gender does not mean کہ یہ کوئی کسی اور سیارے سے آئے ہیں. Until next time, thank you for watching. اللہ حافظ.